سب سے اہم میرے نزدیک جو بات کی ہے وہ عتیق واصل نے کی ہے. اینڈ یہ میرے دل کی بات کی انہوں نے. اینی وے یہ اٹ واز اے پلیزر لسننگ ٹو آل آف یو. اینڈ جو ہے اس میں آئی ووڈ لائک ٹو یہ ہیو اے میٹنگ ود عتیق. اگر اس کو آپ عتیق شہباز سے میرا نمبر لیں تو پلیز ڈو گیٹ ان ٹچ ود می. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں تعمیر فاؤنڈیشن سی ایم ٹی اور ڈیجیٹل پاکستان کا شکریہ ادا کروں گا اور مبارکباد پیش کروں گا کہ اتنا ایک زبردست سیشن آپ نے منعقد کروایا اور ہمیں اس میں گفتگو کا موقع عنایت فرمایا. اس پر میں تعمیر فاؤنڈیشن کے سی ای او خصوصاً شہباز حفیظ صاحب کا بھی شکریہ بھی ادا کروں گا اور مبارکباد بھی پیش کروں گا. میں اب بلا تاخیر اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا کہ کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی، ارتقاء کو نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ وہ قوم اس کی قیادت اچھے ہاتھوں میں نہ چلی جائے. جب تک قیادت میں کریٹیوٹی اور انوویشن نہیں ہوگا، قیادت میں یہ صفات موجود نہیں ہوں گی، اس وقت تک وہ قوم اور اس کے نوجوان آگے نہیں بڑھ سکیں گے. علامہ اقبال نے اس پر بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے، بہت زیادہ گفتگو کی ہے اس پر، اور اپنے اشعار میں جگہ جگہ علامہ نے قیادت کی صفات بیان کی ہیں اور نوجوانوں کو ان صفات کو اپنا کر قیادت کے میدان میں اترنے کی طرف ترغیب دلائی ہے. اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، سوسائٹی میں، تو قیادت ہمارے پاس دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو سکتی ہے، سیاسی قیادت ہو سکتی ہے، اور دوسرا ہماری مذہبی قیادت ہو سکتی ہے. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، چاہے جس بھی میدان میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، انوویٹ کرنا ہے، کریٹیوٹی کی طرف بڑھنا ہے، تو ہمیں اپنی قیادت کی جو صفات علامہ نے بیان کی ہیں، اپنے نوجوانوں میں وہ صفات پیدا کرنا ہوں گی تاکہ ہماری قوم میں جو قیادت کا فقدان ہے وہ کسی درجے کم ہو سکے یا بالکل ختم ہو سکے. جیسے میں پہلے سیاسی قیادت سے شروع کرتا ہوں کہ سیاسی قیادت میں علامہ اقبال نے سیاست اور دین کو ایک اکائی کے طور پر بیان کیا ہے. اور جس سیاست اور دین میں دوئی پیدا ہو جائے، یعنی سیاست دین سے جدا ہو جائے، تو علامہ اس کو چنگیزی کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو آج ہمارا یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہماری سیاسی قیادت، اگر آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں، الا ماشاء اللہ ایکسیپشن ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، اگر آپ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری سیاسی قیادت لگاتار سرمایہ دار اور جاگیردار کے ہاتھ میں رہی. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری وہ قیادت، وہ لیڈرشپ، ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ سرمایہ دار کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے ملک کے نوجوان کی تعلیمی حالت کیا ہے، اس کی معاشی حالت کیا ہے، وہ سیکھ کیا رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا، اس کی یعنی مینٹل اپروچ کیا ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. جب وہ سرمایہ دار ہے تو اس نے ہر چیز کو خریدنا بیچنا ہے، اس کا لگاؤ پیسے سے، دولت سے، ارتکاز دولت سے ہے. اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوان کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. دوسری ہو سکتی ہے مذہبی قیادت. اب مذہبی قیادت علامہ نے مذہبی قیادت میں بھی علامہ اقبال نے انوویشن کا، تجدد کا اور تجدید کا اور جدت پسندی کا ایک نظریہ دیا کہ ہمیں وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، چاہے وہ ہمارے یعنی مذہبی جو ہماری چیزیں یا مذہبی جو فیلڈ ہے اس میں، یا ہماری پولیٹیکل یا ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں. ہم زندگی کا میرے خیال میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر ہمیں اقبالیات سے رہنمائی نہ ملتی. زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اقبالیات سے رہنمائی فراہم ہوتی ہے. اور مذہبی قیادت میں اب کیا تھا کہ اس وقت جب علامہ اقبال نے اسلام کا ایک اجتہادی، اسلام کا ایک فکری اور ایک انقلابی پہلو جب سامنے لایا، تو اس وقت جو جمود کا شکار ملا تھے انہوں نے علامہ اقبال پر فتووں کی بوچھاڑ کر دی. تو پھر وہ علامہ اقبال نے کہا بھی تھا کہ دین کافر فکر و تدبیر جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. یعنی وہ ہماری مذہبی قیادت ان ہاتھوں میں ہے جو ابھی تک مذہبی جمود کا شکار ہیں، جو نئے آئین کے ساتھ اور نئے حالات اور واقعات کے ساتھ اپنے آپ کو ڈالنا نہیں چاہتے، وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو جدید دور کے مطابق اپنانا نہیں چاہتے اور اس دور میں وہ چلانا نہیں چاہتے. تو علامہ اقبال کا میں بالکل شارٹ سا ایک بیان کروں گا کہ تجدد اور تجدید کا جو علامہ اقبال کا نظریہ وہ ہے کیا.
اب تجدد یا تجدید یا انوویشن جو ہے یا جدت پسندی ہے، جیسے وہ میاں حسن عباس صاحب نے بات کی کہ ایک ہوتی ہے روایت پرستی اور ایک ہوتی ہے روایت پسندی. علامہ اقبال روایت پرستی کے قائل نہیں ہے، لیکن بالکل روایت پسندی کو چھوڑ دینے کے بھی قائل نہیں ہے. علامہ اقبال بار بار ہمیں اسلاف کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں، ہمارے اسلاف کے کارناموں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہماری عظمت رفتہ کیا تھی اور ہم نے اس کو بحال کیسے کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال جو ایک جمود ہے، ایسا جمود چاہے وہ مذہب میں ہو، چاہے وہ مذہبی طبقے میں ہو یا کسی بھی طبقے میں ہو، زندگی کے کسی بھی پہلو میں ہو، وہ ایسا جمود جس کی وجہ سے تحرک رک جائے، جس کی وجہ سے انوویشن رک جائے، جس کی وجہ سے ارتقاء کا سلسلہ بند ہو جائے، جس کی وجہ سے جہد مسلسل ختم ہو جائے، علامہ اقبال ایسے یعنی وہ جمود کو بھی نہیں مانتے. یعنی ایسا جمود بھی نہیں مانتے اور ایسا تجدد بھی نہیں مانتے جس میں ہم ماضی کو بالکل بلا دیں، اپنی عظمت رفتہ کو بلا دیں، اپنے اسلاف کو بلا دیں. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسلاف سے ہمارا جو تعلق تھا، جو واسطہ تھا، جب ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں ثریا سے زمین پر آسمان پٹک دیتا ہے. تو اس وجہ سے آج ضرورت ہے کہ ہم ہر میدان میں ایسی لیڈرشپ تیار کریں، ہمارے ایسے نوجوان تیار ہونے چاہیے جو قوم کو آگے لے کے چلیں، تاکہ ہماری سیاسی لیڈرشپ جو ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ سرمایہ دارانہ ہاتھوں سے نکل کر نوجوانوں کے پاس آنی چاہیے، جن کے مائنڈ کی بنیاد، جن کی فکر جو ہے وہ اقبالیات پہ اور پھر بنیادی طور پر قرآن اور سنت پر مبنی ہے. اور اسی طرح ہمیں مذہبی طبقے میں بھی ایک جمود جو ہے، ایک جو تعطل تھا، اس کو ختم کرنا ہوگا، تاکہ ہم اس میں بھی انوویٹ کر سکیں، اس میں بھی ہم جدت پسندی کی طرف جا سکیں، تاکہ امت مسلمہ 4-5 صدیاں پیچھے زندگی گزارنے کے بجائے دنیا کے شانہ بشانہ ہر میدان میں چل سکے. اب کیا کہ ہم مذہبی طبقے میں اگر ہم دیکھیں، ہماری لیڈرشپ تیار ہو رہی ہے مدارس میں، جیسے وہ کرنل امجد کریم صاحب نے ابھی بات کی تھی کہ ہم نے اپنے نوجوانوں میں سے غربت اور بے چارگی کا احساس ختم کرنا ہے. لیکن ہمارے مدارس میں اگر آپ دیکھیں، لا ماشاء اللہ، ہمارے مدارس ایسے نوجوان تیار کرتے ہیں. مثال کے طور پر 10 سال اگر ایک بچہ مدرسے میں پڑھ کے آ رہا ہے اور وہ جب فیلڈ میں آتا ہے تو اس کو اس فیلڈ کا کوئی ہاؤ نہ ہونی ہے، اسے پتہ نہیں ہے. اس نے 10 سال ہاتھ پھیلایا ہے، اس نے زکوٰۃ اکٹھی کی ہے، اس نے چندہ اکٹھا کیا ہے، اس نے کھالیں اکٹھی کی ہیں. اب خود سوچیں کہ جو بچہ ایک 10 سال یا 12 سال یا 15 سال کا عرصہ غربت کے اس احساس اور بے چارگی کے اس احساس میں گزار کے آیا ہے، کیا وہ آ کے قوم کو مذہبی طور پہ یا کسی بھی طور پہ کیا وہ لیڈ کر سکتا ہے؟ تو ہمیں اس جو جمود ہے، جو ہمارا مذہبی طبقے میں جمود آ گیا ہے، اور ہمارے جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس میں جو ہمارا اسلاف سے جو ہمارا رابطہ کٹ گیا ہے، ہمیں ان دونوں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، تاکہ ہم فکر اقبال کو صحیح معنوں میں اپنا سکیں اور ہم اپنی ایسی لیڈرشپ تیار کر سکیں جو ہمارے نوجوانوں کو آگے چلائے. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، تاکہ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. سینئر احباب موجود ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اگر کوئی شیئر غلط پڑ گیا ہو یا کوئی فکر غلط انداز بیان کی ہو تو اس پر میں معافی چاہوں گا اور تصحیح کی گزارش کروں گا. ٹھیک واصل